معزز سامعین، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں آپ نے اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ سماعت فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن آپ کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے شفاعت کبریٰ کی، آپ سفارش فرمائیں گے، شفاعت کریں گے، اور پھر اس کے بعد عام سفارشیں بھی ہوں گی، بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والوں کے لیے سفارش، میزان حسنات جن کا وزنی ان کے لیے سفارش، اور گناہگار امتیوں کے لیے سفارش، پھر جو جہنم میں چلے گئے آپ کی سفارش سے اہل ایمان جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش سے جنت میں جائیں گے، اور حتیٰ کہ جس کے دل کے اندر رائی برابر بھی ایمان ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، ان کے لیے سفارش کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو اللہ قبول فرما کر ان کو جہنم سے آزادی دے دے۔ اور آپ کی خصوصیات میں یہ خصوصیت ہے کہ آپ اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے سفارش کرنے والے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سب سے پہلے جن کی سفارش کو قبول کیا جائے گا وہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی سفارش ایسی سفارش ہے کہ جس کے لیے حکم ہوگا۔ یہ طویل حدیث میں نے آپ کے سامنے شفاعت کبریٰ کے نام سے گزشتہ خطبہ میں رکھی ہے کہ اشفع تشفع، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، یعنی آپ کی سفارش اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اب آج کے خطبہ میں جس طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں سفارش کے حوالے سے، اور ما لہ و ما علیہ کچھ تمہید آپ سن چکے ہیں گزشتہ خطبہ میں کہ سفارش کرنے والا وہی ہوگا جس کو سفارش کی اجازت ہوگی۔ سفارش صرف اسی کے لیے کی جائے گی جس کے لیے رحمان اجازت دے گا، رحمان کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکتا، اور رحمان کی اجازت کے بغیر یہ سفارشی بھی کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔ اب ہمیں ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہم بچیں تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم نہ ہو جائیں، اللہ اجازت ہی نہ دے سفارش کی کہ ہم سفارش سے محروم نہ ہو جائیں۔ ایک دو باتیں سفارش کے مستحق بننے کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے توحید۔ جس آدمی کے حق میں سفارش ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اس کا اہل توحید ہونا، اہل ایمان ہونا ضروری ہے، شرک سے پاک ایمان۔ اور جو دوسری بات ہے کہ سفارش سے محروم لوگ کون ہیں، تو یہی نقطہ ہے کہ جس کے ایمان کے ساتھ شرک بھی آ گیا اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا گیا، اللہ کے ساتھ شرک اکبر کا مرتکب ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے کیا ہو جائے گا؟ محروم۔ سفارش کا مستحق بننے کے لیے اہل ایمان، اہل توحید ہونا ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے، اور سفارش سے محروم ہوگا جو شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ ہمارے ہاں لوگ اس چیز کو بڑا لائٹ لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ کائنات کا اگر سب سے بڑا کوئی ظلم اور سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے وہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی ظلم ہیں، سب سے بڑا یہ، اس سے بڑھ کر کوئی اور زیادتی، کوئی اور ظلم، کوئی اور گناہ نہیں۔ اب دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث نمبر 199 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے کہ وہ نبی وہ دعا کرتے ہیں، اس دعا کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ ہر نبی کو ایک ایک دعا دی جاتی ہے کہ آپ یہ دعا کریں، آپ کی اس دعا کو قبول کیا جائے گا۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے جلدی سے اپنی وہ دعا مانگ لی۔ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اللہ نے ایک ایک دعا دی،
کہ آپ یہ دعا کریں، آپ کی اس دعا کو قبول کیا جائے گا۔ قبولیت کی یقین دہانی کے ساتھ دعا دی گئی، اور ہر نبی نے اپنی وہ مقبول دعا کر لی۔ میں نے اپنی دعا کو مؤخر کر دیا کہ وہ دعا اب میں نے نہیں مانگی، اپنی دعا کو میں نے مؤخر کر دیا کہ وہ دعا بطور سفارش اور شفاعت کے میں قیامت والے دن اپنی امت کے لیے مانگوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھی، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ دعا آخرت کے لیے منتخب کر لی کہ وہاں پر میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ اب یہاں تک کتنی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے یہ شفقت فرمائی کہ اس دعا کو مؤخر کر کے کہ قیامت والے دن میں وہ دعا مانگوں گا جو مقبول ہونی ہے، اور اس دعا کا تعین بھی کر دیا کہ کیا مانگوں گا، امت کے لیے سفارش کی اجازت مانگوں گا اور اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ اور اگلی بات پر ہمارے لیے قابل توجہ اور قابل غور ہے، اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، یہ سفارش اس کو پہنچے گی میری امت میں سے اللہ کے، اگر اللہ نے اگر چاہا، جس نے شیئا کتنا ہوتا ہے، معمولی سا بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ من مات من امتی، میری امت سے جو مر گیا، لا یشرک باللہ، جس نے شرک نہیں کیا اللہ کے ساتھ، کتنا، شیئا، چھ کتنی سی ہوتی ہے، بالکل معمولی، بالکل معمولی، چھوٹا سا بھی شرک اللہ کے ساتھ نہیں کیا، میری یہ سفارش اس کے حق میں قبول ہو۔ دوسری روایت یہ آپ نے سنی ہوئی بھی، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 99، سید الفقہاء والمحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت اور سفارش کا مستحق سعادت مند کون ہے قیامت والے دن؟ آپ نے پہلے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ مجھے یقین تھا سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال آپ کرنے والے ہو، کیونکہ آپ کی حدیث کے اوپر حرص ہے، اس لیے مجھے امید تھی کہ یہ سوال آپ ہی کرو گے۔ اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ، صدق اور اخلاص جس کے اندر ہو، میری شفاعت کا سعادت مند مستحق وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور خالص دل کی گہرائیوں سے اور دل کی سچائی اور نفس کی سچائی کے ساتھ پڑھا۔ یہ دل کی سچائی اور نفس کی سچائی کیا ہے؟ زبان سے تو کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یعنی زبان سے تو کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن پکار پھر بھی کسی اور کی ہے، نظر و نیاز پھر بھی کسی اور کو، عبادت پھر بھی کسی اور کی، الہ پھر بھی کسی اور کو مانا جائے، اولادیں پھر بھی کسی اور سے طلب کی جائے، دیگر جتنے معاملات ہیں یہ خالص دل اور نفس سے، صداقت کے ساتھ نہیں، اخلاص کے ساتھ نہیں۔ اخلاص میں خالص اللہ کہ عبادت صرف اسی کی ہے اور معبود برحق صرف وہی ہے، اور اس کی سچائی بھی ہو، عملی طور پر بھی، زبانی طور پر بھی، قلبی طور پر بھی، دل میں بھی اس کے اس طرح کے عقائد کی کمزوری نہ ہو، زبانی کسی اور کی پکار نہ ہو، زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہے، عملی طور پر عبادت بھی صرف اور صرف کس کی کرتا ہو؟ اللہ کی۔ یہ قیامت والے دن میری سفارش کا مستحق ہوگا۔ اب اس کے برعکس سے شرک کر لیتا ہے بندہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کو ہلکا جانتا ہے، نبی علیہ السلام کی سفارش کا مستحق ہوگا یا نبی علیہ السلام اس کی سفارش کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ سورہ النساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116، اور سورہ النساء میں یہ آیت 2 مرتبہ آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پہلے ہی دنیا میں قانون بنا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے،
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جس کے لیے جو چاہیں گے معاف فرما دیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، دور کی گمراہی میں ہے جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے اللہ پر بہت بڑی بات گھڑ لی ہے جو اللہ کا کسی کو شریک بنائے۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ کیا بتاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قانون بنا دیا، پھر سفارش کی اجازت بھی نہیں دیں گے، اور نبی علیہ السلام کو جب سفارش کی اجازت نہیں ہوگی تو آپ سفارش بھی نہیں فرمائیں گے۔ اب دیکھیں نا، نوح علیہ السلام ہے، مثال کے طور پہ بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ نے کہا یا نوح انہ لیس من آلک، یا آپ کی آل میں سے نہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے وہ تو کافر تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ایک شخص نے کلمہ پڑھا، نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی، مر گیا، آپ نے کرتا دیا، آپ نے جنازہ پڑھایا، اللہ نے کیا اعلان کیا سورۃ توبہ میں؟ اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا استغفر لہم، سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 80، آپ اس کی بخشش مانگیں، او لا تستغفر لہم، یا آپ اس کے لیے سفارش نہ کریں بخشش کی، لن یغفر ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 بار بھی اگر اس کی بخشش کی دعا مانگے گے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ تو دل کے اندر کفر تھا، نفاق تھا، زبانی کلمہ تو اس نے پڑھ لیا، زبانی اقرار اس نے کر لیا تھا، لیکن دل کے اندر ایمان اس طرح داخل نہیں ہوا۔ پھر اللہ نے بعد میں منع ہی کر دیا، ان جیسوں کے لیے استغفار کرنا ہی۔ تو بہرحال اس پوائنٹ سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے، سفارش کا مستحق وہ جس کا ایمان مضبوط ہے، اور سفارش سے محروم وہ جس کے عقائد میں شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کا جو مرتکب ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو جائے گا۔ اچھا، عام اعمال میں سفارش کا مستحق بنانے کے لیے نا ایک عمل ہے، اذان آپ روز سنتے ہیں، سنتے کہ نہیں سنتے؟ روز اذان ہوتی ہے نا، تو اذان سن کر درود پڑھ کے اذان کے بعد کی دعا پڑھے، نبی علیہ السلام کی سفارش کے مستحق ہو جائیں گے۔ کام کتنا معمولی سا ہے۔ جامع صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 383، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جب تم اذان کی آواز سنو تو اس طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ جس طرح مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے بھی پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے مؤذن کہتا جاتا ہے آپ نے ساتھ ساتھ جواب دیتے جانا ہے۔ ہاں، دوسری حدیث کے اندر وضاحت ہے، جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پڑھے گا تو آپ نے یہی الفاظ نہیں پڑھنے، آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، باقی اسی طرح ساری اذان پڑھنی ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ جواب دینے کے بعد ثم صلوا علیہ، میرے اوپر درود پڑھنا، کب؟ اذان ختم ہونے کے بعد۔ اذان پہلے سننی ہے، اذان کا جواب دینا ہے، اور جواب کے بعد کیا کرنا ہے؟ درود پڑھنا ہے۔ جو درود پڑھے گا اذان کے بعد ایک مرتبہ اللہ 10 رحمتیں نازل فرما دے گا۔ یہ عام حالات میں بھی ہے، عام حالات میں بندہ درود پڑھے گا اللہ رحمتوں کی برکھا برسا دے گا۔ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ اذان سن لی، جواب دے دیا، درود پڑھ لیا، اب میرے لیے وسیلے کی دعا مانگو، دعا مانگو۔ وہ وسیلے کی دعا، وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، جنت کے اندر ایک جگہ ہے مقام محمود، اور وہ اللہ کے صرف کسی ایک بندے کو ہی ملے گا، اور مجھے امید ہے وہ میں ہی ہوں۔ وہ مانگو جو یہ کام کرتا ہے۔ کیسے مانگنا ہے؟ دعا بھی سکھا دی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اور میں جو یہ کام کر لیتا ہے، اذان کا جواب دیا، درود پڑھا، اور یہ کلمات پڑھ کے وسیلے کا سوال کریا میرے لیے، حلت له شفاعتی، میری سفارش اس کے لیے حلال ہو گئی، یعنی قیامت والا دن ہوگا میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ ایک عمل ہے، اگر کسی شخص کو اللہ نے استطاعت دی ہے
اور مدینے میں زندگی گزارتا ہے، اس کی موت مدینے میں آ جاتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کا مستحق بن جائے گا۔ جامع صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1373 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مدینے میں رہتا ہے اور پھر یہاں اگر کوئی اس کو مصیبت مشقت آتی ہے اس کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور پھر اس مدینے میں مر جاتا ہے، کنت لہ شفیعا او شہیدا یوم القیامہ، قیامت والا دن ہوگا میں اس کا سفارشی اور اس کا گواہ بن کے آؤں۔ تو نبی علیہ السلام کی سفارش کا وہ مستحق بن جاتا ہے جو مدینے میں رہتا ہے اور اس کی موت مدینے میں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا دعا مانتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ اپنی راہ میں مجھے شہادت عطا فرما، واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ میری موت تیرے رسول کے شہر میں ہو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جامع صحیح مسلم حدیث نمبر 1628 ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، نسائی کے اندر بھی موجود ہے، الفاظ اگرچہ مختلف ہیں۔ خلاصہ یہ ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص جو سابقین اولین میں سے ہے، وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے میں جاتے ہیں اور مہاجر بنتے ہیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کے لیے تشریف لے آئے 10 ہجری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے مکہ میں آئے تو یہاں پر بیمار ہو گئے، اور بیماری اس قدر شدید تھی کہ خوف پیدا ہوا کہ میں ابھی مر جاؤں گا، اتنے شدید بیمار کہ ابھی مرنے والا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کی عیادت کرنے کے لیے، آپ کو دیکھتے ہی رو پڑے۔ کہا سعد کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول جس سرزمین سے ہجرت کر کے گئے تھے آج اسی سرزمین میں ہی کہیں موت نہ آ جائے، یعنی یہاں سے تو ہجرت کی، مدینے میں گئے، ہجرت کرنا کوئی آسان کام تو نہیں، یہ چاہتے تھے اگر میں یہیں مر گیا اور مکہ میں ہی دفن ہو گیا تو میری ہجرت میں کمی آ جائے گی، میں واپس اپنے وطن میں آ گیا۔ تو کہا اللہ کے رسول یہاں سے ہم نے ہجرت کر دی تھی، مہاجر بنے تھے، آپ کے ساتھ ہجرت کی فضیلتیں، اور آج پھر یہیں اسی سرزمین میں آیا اور یہاں موت آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی سفارش کر دی، اللہ مشف سعدن و اتمم لہو ہجرتہ، اللہ اس بندے سعد کو شفا بھی دے، اس کی ہجرت کو پورا فرما۔ حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کے سینے پہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، چہرے پہ، ماتھے پہ، کہتے اس کی ٹھنڈک آج بھی محسوس کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا اللہ مشف سعدن، اللہ سعد کو شفا دے، اور وَأَتْمِمْ لَهُ ہجرتہ، اس کی ہجرت کی تکمیل فرما، یعنی واپس اس کو مدینے میں لے کے جا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس کے بعد 45 سال زندہ رہے، 45 سال اس کے بعد زندہ رہے۔ کوفے کے گورنر بھی یہ بنے تھے، انہوں نے آباد کیا تھا۔ بہرحال اب دیکھیں کس طرح ہجرت اور پھر مدینے کے اندر موت، کتنے فکر مند ہیں اس کے لیے۔ تو یہ مدینے کے اندر رہنا اور اس کی موت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ تو بہرحال جو محرومی کی بات تھی، پہلی چیز آپ نے سن لی، جو اللہ کے ساتھ شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق نہیں رہتا، محروم بن جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور شریعت سے ہٹ کر وہ دینی معاملات میں اپنی مرضی کرے اور نئی نئی چیزوں کے پیچھے جائے، آج کل تو نئے نئے فتنے ہیں بہت زیادہ، ان فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائے، بدعات کا شکار ہو جائے، ایسا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم ہو جائے گا۔ جامع صحیح البخاری حدیث نمبر 7051 ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض، حوض کے اوپر میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا، حوض کوثر کے اوپر۔ جو شخص حوض کوثر کے اوپر وارد ہوگا، آئے گا، شرب منہ، وہ جام کوثر بھی پیے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی یہ کوثر کا جام نصیب فرمائے۔
جو حوض کوثر پہ آئے گا شرب منہ، اس میں سے پیے گا. فمن شرب منہ لم یظمأ، جو شخص ایک بار پی لے گا جام کوثر دوبارہ زندگی میں اسے پیاس، اگرچہ جنت میں اس کو شہد کی نہریں ملیں گی، دودھ کی نہریں ملیں گی، پانی کی نہریں ملیں گی، شراب جو ذائقہ بدبودار ذائقے والا نہیں لذت والا ہے، لذت للشاربین، اس کی نہر ملے گی. جب چاہے جتنا چاہے جیسا چاہے پیے، لذت حاصل کرے گا. مشروبات معقولات بہت کچھ ملے گا، لیکن اس کو پیاس کی طلب نہیں ہوگی جس نے جام کوثر پی لیا. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم یظمأ بعدہ ابدا، جو ایک بار پی لے گا اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی. پھر میری طرف میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، ان کے آثار دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ وضو کے آثار نمازیں پڑھنے کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے نا، ہاتھ پاؤں چہرہ چمک رہا ہوگا. تو میں وضو کے آثار سے یعنی ان کی نشانیوں سے ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھ کو پہچان لیں گے اور وہ میری طرف آئیں گے. جب وہ میری طرف آئیں گے ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی. اب نبی علیہ السلام سفارش کریں گے کہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میری امتی ہیں، ان کو آنے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ان کے حق میں قبول، وہ سفارش کے مستحق نہیں بنے. آپ کو کہا جائے گا نہیں، انک لا تدری ما بدلوا بعدک ما احدثوا بعدک، دونوں طرح کے الفاظ معنی ہے کہ آپ کو نہیں پتا اللہ کے حبیب آپ کے دنیا سے آنے کے بعد انہوں نے کتنی تبدیلیاں کی ہیں دین میں، کتنی تبدیلیاں، عبادات میں تبدیلیاں، نظریات عقائد میں تبدیلیاں. اور آپ یہ سن کر کیا کہیں گے؟ خیر ہے معاف کر دو؟ نہیں، آپ کہیں گے سحقن سحقن لمن بدل بعدی، اور جس نے دین کو تبدیل کیا میرے بعد اس کے لیے دوری ہے، یعنی دفع ہو جاؤ میرے حوض کوثر سے، دور کر دو ان کو. کتنی محرومی کی بات ہے. اس لیے توحید کے بعد کتاب و سنت سے جڑنا، فرقہ واریت کو چھوڑ کر انتہائی اہم معاملہ ہے. کتاب و سنت کے ساتھ جڑ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق وہی ہوگا جو کتاب و سنت کے ساتھ جڑ جائے گا. اور کچھ اعمال سورہ مدثر سورہ نمبر 74 کی آیت نمبر 46، 47 اور 48 میں بیان ہوئے. قیامت والا دن ہوگا، مختصر کرتا ہوں وقت کم ہے. جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں سے سوال پوچھیں گے، وہاں ہم ایک دوسرے سے سوال کریں. تو سوال کیا ہوگا؟ ما سلککم فی سقر، اس جہنم کے اندر تمہارے جانے کا سبب کیا ہے، کیوں گئے ہو؟ 4 اسباب بیان کریں گے اس آیت میں جو اللہ نے بیان کیے. 4 اسباب. پہلا سبب لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ نماز نہ پڑھنا اور اس میں ٹال مٹول کرنا، سستی کرنا، یہ کتنی انتہائی خطرناک بات ہے جسے ہم ترجیح نہیں دیتے. کتنے ہی ہمارے گھروں میں ایک آدھ بابا نمازی ہوتا ہے یا ایک آدھ جوان نمازی ہوتا ہے یا جسے اللہ نے دین کی سمجھ دیا وہ نمازی ہوتا ہے. اکثر و بیشتر گھروں میں خواتین دیکھے بے نمازی، مرد حضرات دیکھے بے نمازی. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. پہلا سبب لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. اور بے نمازی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق نہیں بن سکتا. دوسرا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. اب مسکین کو کھانا کھلانا کتنا اہم معاملہ ہے، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور یہ جو لوگ ہنسی مذاق کرتے تھے دین کے معاملے میں، فضول بحث کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اپنی مجلسوں میں، ہم بھی ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اور چوتھا سبب وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، آخرت کا انکاری. بے نمازی، مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والا، اللہ کے دین کا استہزاء کرنے والا، ایسی مجلسوں کو اٹینڈ کرنے والا، اور چوتھے نمبر پر آخرت کو جھٹلانے والا. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمارے پاس یقین یعنی موت آ گئی. موت آ گئی پھر سارا یقین آ جائے گا. موت آ گئی. اب اگلی بات اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے لیے سود مند نہیں ہے. ان کو کسی کی سفارش نفع نہیں دیں گے.
یہ کسی بھی سفارش کے مستحق نہیں ہے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ کتنے اہم اور کتنے خطرناک معاملات ہیں کہ سفارش سے رکاوٹ بن جائے۔ پھر سورہ مومن سورہ نمبر 40 ہے، اس کی آیت نمبر 18، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا آیت کے آخر میں مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ مَا مِنْ حَمِيمٍ، ظالموں کے لیے کوئی بھی دلی دوست نہیں ہوگا، دلی دوست، جگری یار، قیامت والے دن کسی کا بھی ظالم کا نہیں ہوگا کوئی بھی۔ الاخلاء، اور دنیا میں بڑی بڑی دوستیاں تھیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا یہ دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ الا المتقین، دوستی اگر قائم رہے گی تقوی کی بنیاد پر، دینی بنیاد پر، اسلامی مواخات کے اوپر قائم رہے گی، باقی دنیا داری کی اور دیگر جتنی بھی دوستیاں، یہ ساری دوستیاں رہنا تو دور کی بات، یہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ، ان میں جو لوگ ظالم ہیں، چاہے وہ کسی بھی سطح کا ظلم ہو، جیسا بھی ظلم ہو، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وُزِعَ الشَّيْءُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، کسی چیز کو اس کے اصل محل سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے۔ اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ عبادت حق تھا اللہ کا، اور یہ حق رکھ دیا کہاں پر؟ غیر اللہ پر، تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ظلم کی، چاہے وہ ظالم حکمران ہو، چاہے وہ گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کے اوپر ظلم کرتا ہو، چاہے وہ کسی فیکٹری میں یا کسی بھی جگہ پہ کوئی شخص ظالم ہے، وہ مظلوموں کے اوپر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ کسی یتیموں اور بیوگان کے مال کو ہڑپ جاتا ہے، چاہے وہ بہنوں اور بیٹیوں کی وراثت ہڑپ کے ظلم کرتا ہے، چاہے ظلم کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جو بھی ظالم لوگ ہیں، ان کا کوئی حمیم، دلی دوست نہیں۔ اور دوسرا وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ، ان کا ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس سفارشی کی بات کو مانا جائے، جس سفارشی کی بات کو مانا جائے، یطاع، جس کی بات مانی جائے، ایسا کوئی سفارشی بھی ان کے لیے نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں نا، سفارش کرنے کے اللہ تعالیٰ اجازت ہی نہیں دیں گے کسی ایسے شخص کے لیے جو سفارش کا مستحق نہیں۔ اگر کسی نے سفارش کر بھی دی، سفارش کو اللہ قبول بھی نہیں فرمائے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، اپنے والد کے لیے سفارش کریں گے، اے اللہ جو میرے والد ہیں اور تو نے کہا تھا کہ آپ کو رسوا نہیں کروں گا، تو یہ تو جہنم میں جا رہے ہیں، کہ اللہ نے وہ سفارش قبول نہیں کرنی، ان کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جانا ہے۔ ہاں، سفارش سے، نبی علیہ السلام کی سفارش سے صرف ایک شخصیت کا ذکر ملتا ہے جن کے عذاب میں تخفیف ہوئی۔ ویسے اللہ اجازت ہی نہیں دیتے کسی کی سفارش کے لیے، اور سزا ختم ہو کے جو سفارش کا مستحق نہیں وہ جہنم سے نہیں نکالا جا سکتا، وہی نکلے گا جس کو جو سفارش کا مستحق ہوگا۔ البتہ ایک شخصیت، ان کے لیے سفارش کی وجہ سے صرف تخفیف ہوئی ہے، عذاب ختم نہیں ہوا، جہنم ختم نہیں ہوئی، جنت نہیں ملی، یعنی کسی کو بھی جو سفارش سے محروم ہے جنت نہیں ملے گی۔ ایک شخصیت کی صرف تخفیف ہوئی ہے، وہ ہے ابو طالب، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری سفارش کی وجہ سے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کرے گا۔ اور تخفیف جانتے ہو کیسی؟ کہ جہنم کے جوتے ان کے پاؤں میں پہنائے جائیں گے، شعلے ان کے دماغ سے نکلیں گے۔ یہ تخفیف ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ تخفیف ہوگی کہ جہنم کے جوتے پاؤں میں پہنائے جائیں گے اور شعلے دماغ سے، سر سے نکلیں گے۔ میری وجہ سے اللہ باقی جہنمیوں کی نسبت ان کے عذاب میں کمی اور تخفیف کر دے گا۔ عذاب میں تخفیف صرف ایک شخصیت کی حدیث سے ثابت ہے، وگرنہ جو عذاب کا مستحق ہے اور اہل ایمان ہے، اس شخص کو نبی علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جو شخص سفارش سے محروم ہے، جس کے لیے سفارش کی اجازت نہیں اور پکا جہنمی ہے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، نبی علیہ السلام کو اجازت ہی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے سفارش کر بھی دی تو وہ سفارش اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کے مستحق بن جائیں، اور اللہ کبھی بھی ہمیں اس ایسی بدعملی کے اندر نہ جانے دے، نہ توفیق عطا فرمائے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہی محروم کر دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔